اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ برادران اسلام، عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ شادی بیاہ کرنا انسانی فطرت اور تمام بنی نوع انسان کی اہم ضرورت ہے، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ غیر مسلم ہو۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لڑکی سیرت، صورت، میل جول، عادات اور حسن اخلاق کا پیکر ہو۔ اس کا جواب میں ایک درویش کے زبانی دلاتا ہوں، جو اس درویش کے علم و تجربہ کا نچوڑ ہے، خاص کر غیر شادی شدہ نوجوانوں کے لیے ایک بے بہا بیش قیمت تحفہ ہے۔ ملاحظہ ہو، ایک شخص کا سوال، بقول درویش اس کا جواب۔ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ مجھے کسی ایسے مرد کامل کی تلاش ہے جس سے مشکل وقت میں مشورہ کر لیا کروں۔ کسی نے کہا کہ ہمارے شہر میں ایک مرد کامل ہے، لیکن بظاہر وہ دیوانہ نظر آتا ہے۔ وہ دیکھیے، سامنے جو شخص سرکنڈے کا گھوڑا بنائے ہوئے بچوں میں دوڑتا پھرتا ہے، یہ وہی بزرگ درویش ہے۔ یوں تو وہ رات دن کھیل کود میں مصروف نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں کمالات باطنی کا خزانہ ہے۔ اس نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر دیوانہ بنا رکھا ہے تاکہ لوگ اس کو پریشان نہ کریں، تاہم اہل بصیرت اس کے مصطبہ اور عظمت کو تاڑ ہی لیتے ہیں۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر اس درویش بہلول سے کہا، اے سوار، ذرا اپنے گھوڑے کا رخ ادھر تو پھیرو۔ بہلول نے اپنا فرضی گھوڑا اس کی طرف بڑھا کر کہا کہ ہاں، جلدی کہو، تم کو مجھ سے کیا غرض ہے؟ میرا گھوڑا تند خو اور منہ زور ہے، ایسا نہ ہو کہ تم پر دولتی جھاڑ دے۔ سائل نے کہا، میں اس شہر میں کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ کہ مجھ جیسے آدمی کے لیے کیسی عورت موزوں رہے گی؟ بہلول نے کہا، دنیا میں 3 قسم کی عورتیں ہیں، ان میں سے 2 تو بڑی مصیبت اور تیسری مستقل خزانہ۔ پہلی 2 میں سے ایک تو آدھی تیری بیوی ہوگی اور آدھی تجھ سے بیگانہ، دوسری تجھ سے بالکل بیگانہ ہوگی، اور تیسری ساری کی ساری تیری بیوی ہوگی۔ اور یہ بہتر ہے کہ بس اب تم نے اپنی بات کا جواب سن لیا، میں اب چلا، ایسا نہ ہو کہ میرا گھوڑا تم کو ایسی لات مار دے کہ تم پھر اٹھ ہی نہ سکو۔ شیخ نے اپنا گھوڑا لڑکوں کی طرف دوڑا لیا۔ اس جوان نے پھر آواز دی کہ میاں، یہاں تو آؤ، یہ جو تم نے 3 قسم کی عورتیں بیان کی ہیں، ان کی پہچان تو بتاؤ۔ درویش بہلول نے اپنے گھوڑے کا رخ پھر سائل کی طرف پھیر دیا اور کہا کہ جو عورت آدھی تیرے لیے ہے وہ ایسی بیوہ ہے جس کے پہلے خاوند سے اولاد نہ ہو، اور جو تجھ سے بالکل بیگانہ ہوگی وہ ایسی بیوہ عورت ہے جس کے پہلے شوہر سے اولاد ہو۔ اس کی محبت اور دلی توجہ یکسر اس اولاد کی طرف ہوگی۔ اور تیسری کنواری عورت ہے، اس سے نکاح کرو گے تو بے فکر رہو گے، کیونکہ اس کی تمام محبت اور توجہ تیرے لیے ہی ہوگی۔ بس اب چلتے بنو، کہیں تم کو میرا سرکش گھوڑے کی لات نہ لگ جائے۔ یہ کہہ کر شیخ نے پھر دیوانوں کی طرح ہا ہو شروع کر دی اور لڑکوں کو اپنے پاس بلانے لگا۔ سائل نے پھر آواز لگائی کہ اے درویش، میرا ایک سوال رہ گیا، ذرا وہ بھی بتاتے جاؤ۔ بہلول نے گھوڑے کا رخ پھر اس کی طرف پھیر دیا اور فرمایا، جو پوچھنا ہو جلدی پوچھو، وہ بچہ میری گیند اڑا لے گیا ہے۔ اس نے کہا، اے اقلیم معرفت کے بادشاہ، ایسی عقل و حکمت کے ہوتے ہوئے آپ نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ آپ تو عقل کل کے مالک ہیں،
اور انوار کمالات کے آفتاب ہیں، بھلا جنون کا بادل اس آفتاب کو کیسے چھپا سکتا ہے؟ بہلول نے فرمایا، بھائی اصل بات یہ ہے کہ اس شہر کے لوگوں نے طے کیا تھا کہ مجھے یہاں کا قاضی مقرر کرے۔ میں نے اس منصب کے قبول کرنے میں عذر کیا تو یہ اپنی بات پر اڑ گئے اور کہا کہ اس شہر میں علم و فن میں تیرا ہمسر کوئی نہیں، اس لیے یہ بات شریعت کی روح سے جائز نہیں کہ تمہارے ہوتے ہوئے کسی کم علم آدمی کو منصب قضا پر بٹھائیں اور اس کا اپنا دینی سردار اور پیشوا تسلیم کریں۔ مجبور ہو کر میں دیوانہ بن گیا اور اپنی معذوری کی بنا پر ان لوگوں سے اپنا پیچھا چھڑا لیا۔ میری عقل کی مثال اب ایک پوشیدہ خزانے کی سی ہے جو ایک ویرانے میں گڑا ہو۔ اگر میں اپنے خزانے کو عوام میں بانٹتا پھروں تو یہ حقیقی دیوانہ پن ہوگا۔ اب تو میں محض دیکھنے میں دیوانہ ہوں، لیکن باطل میں وہی ہوں جو پہلے تھا۔ حاصل کلام یہ کہ بعض دفعہ دانیان راز کو اپنی دانائی چھپانے ہی میں عافیت نظر آتی ہے۔